السلام علیکم جی. اس موضوع کے اوپر ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں آپ کو، لیکن چونکہ اب افغان حکومت کا رد عمل آ گیا ہے تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو اس کے بارے میں کچھ اپڈیٹ دیتے چلیں. ایک اجلاس ہوا ہے روس کے اندر، ماسکو کے اندر، جس سے خطاب کیا ہے انجینئر احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے نے، اور وہ تمام پارٹیاں یا وہ تمام فریقین جو طالبان کے مخالف رہے ہیں، بھلے انقلاب ثور ہو یا بھلے یہ امریکیوں کی 20 سالہ شراکت داری ہو، اس کے اندر انہوں نے اپنی قومیت کی بنیاد کے اوپر افغان طالبان کی مخالفت کی ہے. ویسے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے اندر آفیشل سطح کے اوپر یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں. میری مراد تاجک اور ان لوگوں سے، زیادہ تر ان میں تاجک ہیں. اور احمد شاہ مسعود صاحب بھی جو تھے، جن کی ساری تعلیم و تربیت منصورہ لاہور میں ہوئی تھی، اور پھر ان کے ساتھ ایک اور بھی تھے جو کہ صدر بھی رہے افغانستان کے. یہ صاحب جو تھے، یہ صاحبان جو تھے، یہ تاجک النسل تھے. تو یہ اپنے نسلی بنیاد کے اوپر سانو اسلامی جہاد پیچھے لا کے اپنی نسلی جنگ لڑ رہے تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے، تو ان صاحبان کو جب اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں طالبان جو تھے وہ ابھی کابل کے دروازے پہ بھی نہیں پہنچے تھے، تو وہ کابل جو تھا وہ فوری طور پہ فال کر گیا، یہ امریکن نے حوالے کیا، یہ سازش ہے، یہ بھی امریکن کی سازش ہے. میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے دماغ کا علاج کروائیں. کابل تاریخ میں ایسے ہی فال کرتا رہا ہے. جب بھی کابل فتح ہوا ہے، جس بھی قوت نے فتح کیا ہے، ایسے ہی فتح کیا ہے. 9/11 کو کیا ہوا تھا؟ کابل خالی ہو گیا تھا. طالبان کی جب حکومت گئی ہے، اس کے بعد 1.5 مہینے بعد، 2 مہینے بعد بمباری شروع ہوئی ہے، کابل خالی کر دیا تھا. ٹھیک ہے، ان کی اسٹریٹجی ہی یہی ہے کہ دشمن کو گھیر کے اندر لائیں، اور جب وہ اندر آ جائے ان پہاڑی علاقوں میں، پھر اسے چاروں طرف سے گھیر کے اس کا شکار کرو. یہ صدیوں سے، جب سے اپنا ایران سے اٹھا کے پاتھیان نامی قوم جو تھی، جس کو بعد میں ہم پٹھان کے نام سے اور پھر پختون کے نام سے جانتے ہیں، ان کو ان علاقوں کے اندر آباد کیا گیا، تب سے ان کی یہی اسٹریٹجی رہی ہے. آپ صدیوں پیچھے چلے جائیے، آپ کو نظر آ جائے گا. اور یہ قبل از اسلام کی بات ہے. ان کو اس علاقے سے ہجرت کر کے یہ ادھر آ کے آباد ہوئے تھے. اب وہ علاقہ جس کو پاکستان اور افغانستان کا بین الاقوامی بارڈر تقسیم کرتا ہے، میں اس علاقے کی بات کر رہا ہوں. تو افغانستان کے اندر موجود اپنی آبادی کا فائدہ اٹھا کے یہ لوگ نسلی بنیاد کے اوپر پاکستان میں سیاسی مفادات کا حصول کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر نوکریاں اور فوج کے اندر عہدے لیتے ہیں، اور افغانستان کے اندر موجود ان کے ہم نسل پاکستان میں اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے ادھر سیاسی مفادات اور حکومتی مفادات حاصل کرتے ہیں. اور یہ چاہتے ہیں اچکزئی صاحب کی امامت کے اندر کہ دونوں طرف ان کو مفادات ملتے رہیں. اچکزئی صاحب یہاں پہ پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں، ان کا بھائی جو ہوتا ہے وہ قندھار کی پولیس کا DPO لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور تو ادھر حکومت کر، میں ادھر حکومت کرتا ہوں. یہ چلتے ہیں ان کے، اور یہ نسلی بنیاد کے اوپر سوچتے ہیں. اور نسل کے اندر بھی ان کی بہت ساری تقسیمیں ہیں، فلانا زئی تے ٹمکانا زئی. وہ میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا. یہ پولیٹیکل اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو اٹھانا چاہیے، میں اس کے مخالف نہیں ہوں، لیکن ہمیں اپنا پرسپیکٹو درست کر لینا چاہیے. درمیان میں جب بھی انہیں موقع ملتا ہے، تاریخی طور پہ دیکھیں، وہ مذہب کا تڑکا بھی لگاتے ہیں، کیونکہ مذہب کے نام کے بغیر کوئی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن یہ نسلی بنیاد کے اوپر جان دینے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں. تو مذہب کا تڑکا کیوں لگانا پڑتا ہے؟ تو تاجک ہوں، اور خاص طور پہ تاجک ان کو لیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ پورے کابل کے اوپر چھائے ہوئے تھے، اور کابل کے اوپر چھائے ہونے کی وجہ سے وادی پنجشیر تھوڑی سی ہی دور پڑتی ہے کابل سے. کابل کے اوپر ان کا قبضہ تھا. PN سے لے کے چیف سیکرٹری تک تاجک نسل ہوتے تھے، اور پختونوں کو یہ گھسنے نہیں دیتے تھے. اور اسی لیے کابل کے اندر اگر آپ ایز اے پاکستانی جائیں تو آپ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کوئی بھی شخص ادھر ادھر دیکھ کے پھر آپ سے کہے گا کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. پبلکلی نہیں کہے گا.
پبلکلی آپ کو گالی ہی پڑے گی، آپ کے مائک کے اوپر جھپٹے گا وہ، ٹھیک ہے، اور وہ نارملی تاجک اور ازبک ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ سے کسی نے کوئی پیار محبت کا اظہار کرنا ہے یا آپ کو یقین دلانا ہے کہ میرے دل کے اندر آپ کے لیے بڑی محبت ہے کیونکہ آپ پاکستان سے آئے ہیں، تو وہ ادھر ادھر دیکھ کے آپ کو بتائے گا۔ وہ آپ کو چائے اور قہوہ پلانے کے لیے ہوٹل پہ لے کے نہیں بیٹھے گا، وہ آپ کو گھر لے جائے گا اور گھر کا دروازہ بند کر کے آپ کی خدمت کرے گا۔ یہ میں بہت سارے لوگ جو کہ وہاں پہ گئے ہیں ان کے تجربات کی روشنی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ صورتحال تھی کابل کی، اور ہے اور رہنی ہے، کیونکہ طالبان نے پڑھنا لکھنا تو ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے تو بچیوں تک کے اوپر تعلیم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ تو پھر آفس چلانے کے لیے، گورنمنٹ چلانے کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو پھر وہی رہیں گے نا جو پہلے حکومت چلا رہے تھے، اور ان کے تعصبات بھی اور نسلی تعصبات بھی۔ جبکہ نسلی تعصبات ان کو فائدہ بھی دے رہے ہوں تو وہ کیوں نہ ان کو کنٹینیو کریں، اڈاپٹ کریں۔ ان گروہوں پہ مشتمل جو اپوزیشن ہے اس وقت افغان طالبان کی، انہوں نے روس کے اندر جو ہے ایک میٹنگ کی ہے، اور اس میٹنگ کے اندر افغانستان کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کی داستانیں بیان کی گئی ہیں، اور ان داستانوں کی بیان کے بعد اس حکومت کے ناجائز ہونے کے اوپر بھی بحث کی گئی ہے۔ اور مطلب تہاڈی تو بڑی جائز سی نا، ٹھیک ہے، امریکیوں کے ڈالر پہ کھڑی ہوئی حکومت جائز تھی اور امریکی ڈالروں کے بغیر کھڑی ہوئی حکومت ناجائز ہے۔ واہ واہ واہ، کیا لاجک ہے ماشاءاللہ احمد شاہ مسعود صاحب کے صاحبزادے کا۔ تو اس کے اوپر افغان حکومت نے باقاعدہ روس کی حکومت سے احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ جی ہمیں بھی اس اجلاس کے اندر بلایا جانا چاہیے تھا۔ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ مجھے بہت ہی ڈپلومیٹک بونگی لگی ہے، کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ دے کے طالبان نے اپنے مخالف فریق کو اپنے برابر کا فریق تسلیم کر لیا ہے۔ یہ ڈپلومیٹک بونگی تھی جو انہوں نے ماری ہے، اور یقیناً یہ بونگی انہوں نے خود نہیں ماری ہوگی، ان لوگوں نے یہ بونگی مروائی ہوگی جو کہ بنیادی طور پہ پختون نسل نہیں ہوں گے اور کسی دوسری نسل سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے جاری کیا ہے۔ تمام تر اسلحے کے باوجود، امریکیوں کا چھوڑا ہوا اسلحہ لوٹ لینے کے باوجود بھی آج کے دن تک تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہ وادی پنجشیر کے اندر انٹر نہیں ہو سکی۔ 2 دفعہ کوشش ہوئی ہے یا 3 دفعہ کوشش ہوئی ہے، تینوں دفعہ دونوں اطراف سے لاشوں کے انبار لگے ہیں، لیکن طالبان جو ہیں وہ کئی دن قابض بھی رہے ہیں، لیکن پھر انہیں وہ قبضہ چھوڑ کے واپس آنا پڑتا ہے، اور جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں پہاڑوں کے اوپر چڑھے ہوئے احمد شاہ مسعود کے جو ہیں لڑاکے ہیں یا جانباز ہیں، مجاہد تو ہم ان کو دونوں کو ہی نہیں کہہ سکتے، نسلی جنگ ہے ان دونوں کی، تو وہ پھر اتر آتے ہیں پہاڑوں سے اور پھر اپنے علاقے کے اندر اپنی راج دہانی قائم کر لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کہ جب ان سے قبضہ نہیں ہو رہا اور طالبان کے اندر وہی عناصر جو کہتے ہیں کہ 21ویں صدی میں کم وقت میں ہم نے لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دینا، وہی عناصر اس کی راہ کے اندر رکاوٹ ہیں کہ ہم نے تاجک لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنے۔ حالانکہ مذاکرات ہو سکتے تھے ان کے ساتھ، اگر ہزارہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہزارہ کو شریک اقتدار کیا جا سکتا ہے، تو تاجک کو بھی اگر آپ شریک اقتدار کر لیتے تو یوں ایک قومی حکومت بن جاتی۔ لیکن وہ تو کابل میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو شریک اقتدار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جنہوں نے ان کو ویلکم کیا تھا۔ میری مراد گلبدین حکمت یار صاحب سے ہے اور اس طرح کے دوسرے لوگوں سے ہے، تو وہ ان کو کیسے شریک اقتدار کر لے یا معاف کر دیں یا نظر انداز کر دیں؟ وہ تو کلی
قبضہ چاہیں گے تو کلی قبضہ تو نہیں ہو سکا، نہ ہی کبھی افغانستان کے اندر اس طرح کلی قبضہ ہو پایا ہے۔ صدیوں سے اٹھا کے دیکھ لیں، مختلف علاقوں کے اندر مختلف اثر و رسوخ رہے ہیں، اور ان اثر و رسوخ کے ساتھ کابل میں قابض حکمران کو مذاکرات کرنے پڑے ہیں اور اس کو اکوموڈیٹ کرنا پڑا ہے یا برداشت کرنا پڑا ہے، اور اس کے خلاف جو مہم جوئی ہے یا حملہ ہے وہ کبھی بھی مطلوبہ نتائج نہیں لایا کرتا۔ تو خیر، افغان حکومت نے روس میں ہونے والے، ماسکو میں ہونے والے ان مذاکرات کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، لیکن اس سے ایک یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے، روس کی وہی حکومت ہے جنہوں نے امریکہ کے خلاف تحریک طالبان افغانستان کو 20 سال تک مختلف خفیہ اور جعلی طریقوں سے مدد فراہم کی۔ افغان طالبان کی ساری کمیونیکیشن ایک دوسرے کے ساتھ جو رابطہ کاری تھی، پہلے تو تھی کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں تھی، لیکن جب بہت ضروری ہو گیا تو پھر روسیوں نے ایک ان کے لیے واٹس ایپ کے مقابلے میں ایک انسٹرومنٹ بنایا جس کو آپ اور میں ٹیلی گرام کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ان کی میجر کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹیلی گرام کے ذریعے ہوئی ہے، جس کو ابھی تک ویسٹرن ورلڈ یہ کہتی ہے کہ ہم ڈیکوڈ نہیں کر سکے، اور روسیوں نے وہ ٹیلی گرام اور پھر اس کا اپڈیٹڈ ورشن بیلی گرام وغیرہ اس طرح کے جتنے بھی تھے، اس میں سے کوئی ٹیلی یا بیلی جو تھا وہ طالبان کو دے دیا اور اس کے ذریعے اپنی کمیونیکیشن کیا کرتے تھے۔ پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے سال کابل کے اندر شدید قسم کا قحط تھا اور پاکستان کے اندر گندم اور دیگر زرعی اجناس، خوردنی زرعی اجناس کی قیمتوں میں ایک دم جمپ لگا، تو پتہ چلا کہ جی افغانستان جانا ہے یہ مال، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ قحط کی صورتحال ہے۔ تو ایک دم سینکڑوں ٹرکوں کے اندر قزاقستان کی گندم بھر کے افغانستان کو منتقل کر دی گئی۔ یعنی کہ وہ تو ٹھیک ہے کہ روٹی جو ہے وہ مزیدار نہیں لگے گی، لیکن آٹا تو آ گیا نا یار، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس میں نمک اوپر نیچے کر کے اس کو کر لیں گے تو وہ قحط کی صورتحال جو تھی وہ اوائڈ کی تھی۔ پھر کچھ ملین ڈالر بھی وہ وقتاً فوقتاً رشین جو ہیں موجودہ تحریک طالبان افغانستان کی حکومت کو ادا کرتے رہتے ہیں گفٹ کے طور کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں ان کا جو ہے وہ ان کے مخالف فریق کو ایک میز پہ بٹھانا جو ہے وہ بہرحال ایک اہم موو ہے۔ اچھا ہوا پاکستان کے ہاتھوں یہ کام سر انجام نہیں پایا، ورنہ ان کو ہمارے اوپر تو بہت ہی غصہ چڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جلتے جلتے یہ بھی آپ کو اپڈیٹ دے دیں کہ افغان طالبان نے اپنا سفارت خانہ بھارت کے اندر مستقلاً بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور وجہ اس کی ٹیکنیکل تھی۔ ٹیکنیکل یہ تھی کہ افغانستان کی موجودہ عبوری حکومت کو بھارت تسلیم نہیں کرتا، اور اگر تسلیم نہیں کرتا تو وہ پرانے سفارتکار جو وہاں پہ افغان سفارتکاروں کے نام کے اوپر ان کے بھارت میں موجود سفارت خانے پہ قابض تھے، وہی قابض چلے آ رہے تھے، تو اب ان کو نوکری سے نکال بھی دیتا اگر ہیڈ آفس، اور ان کی تنخواہیں بند بھی کر دیتا، لیکن وہاں پہ تو لوکل پچھلی حکومت کے نمائندوں کو ہی نمائندہ مانا جا رہا تھا نا، تو اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم بھارت کے اندر اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ پاکستان، ایران اور دیگر ہمسایہ ممالک میں بھی یہی سچویشن ہے، لیکن پاکستان اور ایران نے موجودہ تحریک طالبان کے جو لوگ ہیں کاغذات تو ان کے ایکسیپٹ نہیں کیے، لیکن وہ آ کے اپنے سفارت خانوں میں بیٹھ گئے ہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے ورکنگ ریلیشن کے طور پہ کمیونیکیشن کرنا شروع کر دی ہے۔ چونکہ انڈیا نہیں کر رہا تھا طالبان کے ساتھ اس طرح کی کمیونیکیشن، اس طرح انہوں نے سفارت خانہ ٹوٹل ہی بند کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ اپڈیٹس تھے۔ دیکھیے کیا پھر افغانستان کے اندر فساد بھڑکتا ہے، یا روس جو ہے وہ ان عناصر کو گھیر کے طالبان کے سامنے لا کے بٹھاتا ہے کہ یار ایتھے نہ لڑو، کیونکہ وہ جو پنشیر ہے، چائنا بھی پرلے پاسے، بھلے پہاڑیاں ہیں، چائنا بھی نزدیک ہے، ٹھیک ہے، اور تاجکستان بھی نزدیک ہے وہاں سے، پنشیر سے، اور بھاگ کے یہ لوگ تاجکستان میں ہی پناہ لیتے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے افغانستان میں لوٹ مار کر کے اپنے محلات بنا رکھے ہوئے ہیں، بڑے شاندار، انہیں شاندار محل ان کے
افغانستان کے اندر نہیں ہیں جتنے وہاں پہ ہیں، پر افغان طالبان بھی ہم سے یہی سہولت چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے محلات ہوں، سردیاں آ کے وہ ادھر گزارا کریں اور گرمیوں میں واپس کابل چلے جائیں حکومت کرنے کے لیے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ شوق سے بنائیے اور شوق سے آئیے اور شوق سے جائیے، لیکن پائن ذرا ہے پاسپورٹ اور ویزا لے لیں۔ اس کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے۔ افغانستان کے جو ہیں، خیر وہ اس کا پھر کسی دن پوسٹ مارٹم کریں گے کہ وہ پاکستان کے سپریم کورٹ میں پہنچی ہے ایک پٹیشن، اس کا کیا سٹیٹس بنتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔